بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 8 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم حصہ دوم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان تھا مقدمہ صحیح مسلم حصہ اول۔ اس سبق میں ہم نے جانا تھا کہ اسباق میں نسخہ کون سا معیار ہوگا، عربی معاون کتب اور پھر اردو معاون کتب، اور صحیح مسلم کے چند مخطوطات کو دیکھا تھا اور مقدمہ مسلم کی ابتدا کی تھی۔ تو آج کے سبق میں ہم حصے دوم پڑھیں گے مقدمے کا۔ اس میں سب سے پہلے عبارت کا درست تلفظ کریں گے، پھر حل لغات کو دیکھیں گے اور پھر عبارت کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإنک یرحمک اللہ بتوفیق خالقک ذکرت انک ہممت بالفحص عن تعرف جملۃ الاخبار المأثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنن الدین واحکامہ وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ترجمے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اما بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد، فإنک یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے۔ آپ نے خالق کی توفیق سے تذکرہ کیا ہے کہ آپ ارادہ کر چکے ہو ان تمام روایات کے جاننے کے لیے جستجو کرنے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی احکام و سنن کے سلسلے میں روایت کی گئی ہیں، نیز جو ثواب و عقاب، ترغیب و ترہیب اور اس کے علاوہ مختلف سلسلوں میں روایت کی گئی ہیں، ان کی اسناد کو بھی آپ جاننا چاہتے ہو جن کے ساتھ وہ نقل کی گئی ہیں اور جو اہل علم کے درمیان مشہور ہیں۔ اما بعد، کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل کرنے کے لیے فصحاء اور بلغاء اما بعد کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ دونوں کلاموں میں فصل آ جائے۔ یرحمک اللہ، اس کے مخاطب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم رحمہ اللہ ہے، اور یہی صحیح مسلم کے راوی بھی ہیں اور یہی شاگرد تالیف کا ذریعہ بنے۔ مقدمے کی ابتدا سے چند صفحات تک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتوں کو بیان کی ہے۔ پہلی بات سبب تالیف، دوسری بات طرز تالیف، تیسری بات فائدہ تالیف۔ ہم عبارت کی وضاحت کے دوران ان تینوں مقامات کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک وضاحت ہو گئی کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ پر رحم کرے، اپنے خالق کی توفیق کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ ارادہ کر چکے ہو ان تمام روایات کے جاننے کے لیے جستجو کا۔ تو تعارف کا معنی جاننا اور فحص معنی جستجو، ان تمام روایات کو جاننے کی جستجو کا آپ ارادہ کر چکے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی احکام و سنن میں روایت کی گئی ہیں۔ الاخبار المعصورہ، الاخبار تو خبر کی جمع ہوگی بمعنی احادیث، اور معصورہ اثر سے یہ لفظ بنا ہے۔ اثر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بقیہ حصہ۔ اصطلاحی طور پر صحابہ کرام یا تابعین کی طرف منسوب قول و فعل کو اثر کہتے ہیں، البتہ جمہور علماء کے نزدیک اثر، حدیث، خبر تقریباً مترادف ہیں، اور یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی مترادف معنی ہی مراد لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما کان منہا فی الثواب والعقاب، وہ روایات جو ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب کے ضمن میں روایت کی گئی ہیں، وغیر ذالک من صنوف الاشیاء، اور اس کے علاوہ مختلف سلسلوں میں روایت کی گئی ہیں۔ تو یہ ان کے علاوہ اور کون سی اقسام ہیں، تو اگلی سلائیڈ کے اندر ہم ان اقسام کو دیکھتے ہیں۔ تو ترغیب ترہیب اور ثواب و عقاب کے علاوہ یہ 8 اقسام مراد ہیں۔ محدثین کے نزدیک احادیث کی یہ 8 انواع ہیں۔
ان تمام اقسام کی احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں، اس لیے اسے بھی جامع کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ تفسیر سے متعلق حصہ بہت معمولی ہے اس لیے بعض حضرات نے اسے جامع میں شمار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اور ہم اس کا مزید وضاحت کے ساتھ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّكَ یقیناً آپ نے، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، بتوفیق خالقی کا، خالق کی توفیق کے ساتھ، ذکرتا ذکر کیا، انا کا اس بات کو، کہ ہممتا کہ آپ ارادہ کر چکے ہیں، بالفحص ان تعرف جملۃ الاخبار الماسورہ، یہ کہ آپ ارادہ کر چکے ہیں ان تمام روایات کے جاننے کی جستجو کرنے کا جو الماسورہ نقل کی گئی ہیں عن رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین کے احکام اور سنن کے بارے میں، نیز ان روایات کو جاننے کا بھی آپ ارادہ کر چکے ہیں جو ثواب اور عقاب اور ترغیب اور ترہیب کے بارے میں نقل کی گئی ہیں، وغیر ذالک من صنوف الاشیاء، یا وہ اس کے علاوہ مختلف سلسلوں میں روایت کی گئی ہیں، بالاسانید ان سندوں کے ساتھ، التی بہا نقلت جن کے ساتھ وہ روایات نقل کی گئی ہیں، یعنی ان اسناد کو بھی آپ نے جاننے کا ارادہ کیا ہے، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور اہل علم کے مابین وہ روایات معروف ہیں۔ تو اس میں ہم نے یرحمک اللہ سے کون مخاطب مراد ہے اس کا تذکرہ کیا، اخبار الماسورہ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کی، اور صنوف الاشیاء سے کیا مراد ہے وہ جو احادیث کی 8 اقسام تھی ان کا تذکرہ کیا۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ فَأَرَدْتَ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَن تُوقَفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيهَا وَالِاسْتِنبَاطِ مِنْهَا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی ایک نظر دیکھ لیں۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَأَرَدْتَ آپ چاہتے ہو، ارشدک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، ان توقف علی جملتہا کہ آپ کو ان تمام روایات سے اس طرح واقف کر دیا جائے کہ مؤلفتاً کہ وہ سب مرتب شدہ اور گن کر جمع کی گئی ہوں، اور آپ نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کے لیے اس طرح ایک کتاب مختصر تالیف کروں کہ اس میں زیادہ تکرار نہ ہو، کیونکہ زیادہ تکرار آپ کے خیال میں آپ کو اس مقصد سے ہٹا سکتا ہے جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے، یعنی روایت کو سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے سے۔ مؤلفتاً محصاتاً یعنی صحیح احادیث کا ایسا مجموعہ لکھا جائے جس میں غیر صحیح روایات نہ آنے پائیں، اور بلا تکرار یکثر یعنی زیادہ تکرار نہ ہو، مطلب کہیں کہیں تکرار ہو بھی جائے گا۔ والذی سألت اکرمک اللہ حین رجعت الی تدبرہ وما تؤول بہ الحال انشاء اللہ عاقبۃ محمودہ ومنفعۃ موجودہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے سرفراز کرے، جس بات کا آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا، جب میں نے اس کے انجام پر نظر ڈالی اور اس کے نتیجے کو سوچا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا اچھا انجام اور نقد فائدہ ہوگا۔ وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ میں نے اس وقت سوچا جب آپ نے مجھ سے اس دشوار کام کے کرنے کی درخواست کی کہ اگر یہ کام مجھ سے ہو سکا اور اس کی تکمیل میرے ذریعے سے ہو گئی تو اس کا فائدہ دوسروں سے پہلے خود مجھ کو ہوگا، کئی اسباب کی وجہ سے جس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ البتہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی روایات کا محفوظ کرنا اور پختہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے
بہت ساری روایات کے پیچھے پڑنے کے مقابلے میں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان روایات کو جمع کرنے کا فائدہ صرف آپ ہی کو نہیں ہوگا بلکہ سب سے پہلے تو خود مجھ کو ہوگا۔ البتہ یہ فائدہ کیا ہوگا تو اس کی تفصیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیان نہیں فرمائی۔ شراح فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تمام فضائل اور منفعت کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مستحق بن جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پھیلانے کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلا جیسے روایت میں آتا ہے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے اس بندے کو جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کی حفاظت کی اور آگے پہنچا دیا۔ اسی طرح جب حدیث کے اندر لگیں گے تو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا موقع ملے گا جو مستقل فضیلت کا سبب ہے۔ ولا سیما عند من لا تمییز عنده من العوام الا بان يوقفه على التمييز غيره، فاذا كان الامر في هذا كما وصفنا فالقصد منه الى الصحيح القليل اولى بهم من الزياد السقيم۔ ترجمہ دیکھ لیں، ولا سیما خاص کر کے ان عوام کو جن کو خود روایات میں تمیز نہیں، الا یہ کہ کوئی دوسرا جاننے والا ان کو بتائے۔ لہذا جب یہ صورتحال ہے جو ہم نے بیان کی تو ان عوام کے لیے تھوڑی صحیح روایات کا ارادہ کرنا بہت زیادہ سقیم و ضعیف روایات کے طلب کرنے سے بہتر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، ان میں سے صحیح مسلم کے لیے تھوڑی سی احادیث کا انتخاب کیا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ تھوڑی احادیث کو یاد کرنا آسان ہے بنسبت بہت زیادہ احادیث کو یاد کرنے سے۔ اسی طرح صحیح و سقیم کی بحث کا یاد رکھنا بھی خاص طور پر عوام کے لیے بہت مشکل ہے۔ اصطلاح محدثین میں ضبط اسے کہتے ہیں کہ روایت بیان کرنے میں راوی غلطیاں کم کرے۔ یوقفہ غیرہ، ان غیر سے مراد ائمہ اسماء الرجال یعنی ناقدین ہیں جو حدیث صحیح اور سقیم میں فرق کر سکتے ہیں اور روات کے مراتب و حالات اور جرح و تعدیل کے اقوال و معنی سے خوب اچھے سے واقف ہوتے ہیں۔ اور صحیح روایت سے مراد کیا ہے؟ صحیح روایت سے مراد وہ روایت ہے جس میں 5 صفات ہوں۔ سب سے پہلی کہ اس کی سند متصل ہو، اس کا راوی عادل ہو، کامل الحفظ ہو، اور وہ حدیث علت سے پاک ہو اور شذوذ سے پاک ہو۔ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ فِيهِ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذاك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل۔ اور احادیث کی بہتات اور مقررات کو جمع کرنے سے خاص لوگوں کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے جن کو احادیث کے اسباب و علل کی معرفت و تیقظ سے کچھ ملکہ حاصل ہو، پھر وہ اپنے علم اور مہارت کی وجہ سے زیادہ احادیث کو جمع کرنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ لیکن عوام الناس جس کی صورتحال بیدار مغز اور علم و معرفت رکھنے والے خواص سے بالکل مختلف ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ حدیثیں طلب کرنے اور اکٹھا کرنے کا کوئی معنی نہیں، جبکہ وہ قلیل مقدار سے خوب واقفیت سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو تیقظ اور علل حدیث کی معرفت ہو ان کے لیے کثرت حدیث کو جاننا مفید ہے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ جس شخص کو حدیث کے متون کے معنی کی تحقیق اور اسناد کی تحقیق اور علل حدیث سے واقفیت حاصل ہو، اس کے لیے حدیث کے معنی میں غور و فکر کرنا اور اس کی معرفت کے لیے بار بار تحقیق اور مراجعات کرنا اور اہل تحقیق کی کتب کا مطالعہ کرنا مفید ہے۔ علل سے کیا مراد ہے؟ تو مبادیات الحدیث کے سبق نمبر 21 کے اندر معلل حدیث کی تعریف اور اقسام پر
تفصیلی بحث کی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے ایک ایسا مجموعہ احادیث تالیف کرنے کی درخواست کی ہے جس میں مندرجہ ذیل خوبیاں ہوں۔ پہلے نمبر پر اس کی احادیث مرفوعہ ہوں، وہ احادیث کی تمام مضامین ثمانیہ کو جامع ہو، احادیث سندوں کے ساتھ ہوں، وہ سندیں اہل علم کے ہاں متداول یعنی مقبول ہوں، وہ مجموعہ مرتب ہو، مختصر ہو، غیر ضروری تکرار سے خالی ہو۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا درست تلفظ کیا، حل لغات کو دیکھا اور مختصر تشریحات کی ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔